حضرت خالد بن ولد وہ شخصیت ہیں جن کا نام سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ بچپن ہی سے آپ بہادری، شجاعت اور جنگی فنون میں مشہور تھے۔ تیر اندازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کی طاقت اور حکمت عملی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش میں آپ کو خاص مقام حاصل تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ مسلمانوں کے سخت دشمن رہے، بلکہ جنگ الفاہد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ وہ تیر اندازوں کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر پیچھے سے حملہ کرنے والے دستے کے قائد تھے، اور اس وقت مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جس شخص نے الفاہد میں مسلمانوں کو تکلیف دی، وہی بعد میں اسلام کا سب سے بڑا محافظ اور اللہ کی تلوار بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، اپنے قریش کی ضد اور اسلام کے پھیلاؤ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک طرف دشمنی تھی، لیکن دوسری طرف یہ حقیقت بھی تھی کہ اسلام ہر روز مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جو اسلام کے مخالف تھے، ایک ایک کر کے مسلمان ہو رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے دل میں بھی سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ کون سا دین ہے جو دبایا نہیں جا رہا؟ آخر کار اللہ کا نور آپ کے دل میں اتر گیا۔ آپ مدینہ آئے اور نبی کریم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر مدینہ خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ رسول اللہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، خالد، تم وہ ہو جسے اللہ نے اپنی تلوار بنایا ہے۔ یہ الفاظ آپ کی پوری زندگی کا تعارف بن گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا بڑا معرکہ غزوہ موتہ تھا۔ مسلمانوں کا لشکر 3000 کا تھا اور دشمن کا لشکر 1,00,000 سے زیادہ۔ 3 بڑے سردار ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے اور مسلمانوں میں اضطراب پھیل گیا۔ اس وقت خالد بن ولد نے قیادت سنبھالی۔ انہوں نے لشکر کو نئی ترتیب دی، دن کے مختلف حصوں میں فوج کے دستے بدل بدل کر آگے لائے تاکہ دشمن کو لگے کہ مسلمانوں کے پاس تازہ دم فوج آ رہی ہے۔ اپنے خود انتہائی بہادری سے لڑائی کی، یہاں تک کہ آپ کی تلواریں ٹوٹ گئیں اور اپنے 9 تلواریں استعمال کیں۔ دشمن نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ آپ کی حکمت عملی کی بدولت مسلمان نہ صرف شکست سے بچے بلکہ باعزت انداز میں مدینہ واپس آئے۔ اس جنگ کے بعد نبی کریم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلوار ہے۔ نبی اکرم کے وصال کے بعد عرب میں ارتداد کی لہر اٹھی۔ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، قبائل ذکو سے منکر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ منظر دیکھا تو فیصلہ کیا کہ اسلام کی بنیاد کو کسی حال میں کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولد کو لشکروں کا سپہ سالار بنایا۔ خالد ایک ایک کر کے ان جھوٹے نبیوں اور مرتدین کے خلاف نکلے۔ سب سے مشہور جنگ یمامہ کی تھی، جس میں مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ مسلمانوں کے ہزاروں مجاہد شہید ہوئے، لیکن بالآخر اسلام سرخرو ہوا۔ خالد نے اپنی شجاعت اور تدبیر سے مسیلمہ کو قتل کروا کر امت کو ایک بڑے فتنے سے بچایا۔ خلافت ابوبکر کے بعد خلافت عمر کا دور آیا۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ خالد بن ولد ایک غیر معمولی سپہ سالار ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتح صرف خالد کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات آپ کو معزول بھی کیا، لیکن جب بھی آپ میدان میں ہوتے، اللہ مسلمانوں کو شاندار کامیابی دیتا۔ حضرت خالد بن ولد نے عراق اور شام کی سرزمین کو فتح کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عراق میں انہوں نے ریا، الفالسا اور دیگر کئی شہروں کو فتح کیا۔ ایک موقع پر اپنی فوج کو گھوڑوں سمیت دریا پار کروایا۔ دشمن کو یقین ہی نہ آیا کہ یہ فوج پانی پر کیسے گزر گئی۔ اس وقت اپنے فرمایا، یہ اللہ کی مدد ہے، پانی زمین کی طرح ہمارے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن کے دل لرز گئے۔ سب سے عظیم جنگ یرموک کی تھی۔ رومی سلطنت کا لاکھوں کا لشکر شام پر حملہ آور ہوا۔ ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار، زرہیں اور تربیت یافتہ فوجی تھے۔ مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن خالد بن ولد نے اپنی جنگی حکمت عملی اور بہادری سے مسلمانوں کو منظم کیا۔ انہوں نے فوج کو حصوں میں تقسیم کیا
عورتوں کو بھی صفوں کے پیچھے کھڑا کیا تاکہ کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ خود گھوڑے پر سوار ہو کر پورے لشکر میں گھومتے اور مجاہدین کے حوصلے بلند کرتے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے دشمن کو عبرتناک شکست دی اور رومی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ یرموک کی فتح نے اسلام کے لیے شام کے دروازے کھول دیے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے تھے۔ نہ دنیا کی دولت چاہتے تھے، نہ حکومت۔ ایک بار لوگوں نے کہا، یہ خالد، آپ کو تو بہت سونا اور مال ملا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا مقصد صرف اللہ کا دین ہے۔ آپ کے جسم پر سینکڑوں زخم تھے، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں تلوار تیر کا نشان نہ ہو، لیکن تقدیر یہ تھی کہ آپ کی موت میدان جنگ میں نہ ہوئی۔ جب آپ بستر مرگ پر لیٹے تھے تو اپنے حسرت سے فرمایا، میں نے 100 سے زیادہ لڑائیاں لڑی ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن افسوس، موت مجھے بستر پر آئی ہے جیسے کسی بزدل کو آتی ہے۔ اب کی یہ الفاظ سن کر پورا لشکر رو پڑا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو میدانوں میں شکست سے محفوظ رکھا اور آپ کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ آپ کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے کہا، آج اسلام کی سب سے بڑی تلوار ٹوٹ گئی، لیکن دراصل وہ تلوار ٹوٹی نہیں بلکہ امت کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ خالد بن ولید کی بہادری، حکمت اور ایمان قیامت تک مسلمانوں کے لیے مثال رہے گا۔